بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اور یہ ہے پارٹ 2 جس کو ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 17 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابتدائیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روز اول سے ہی اولیاء الہی کی زندگی کا شیدائی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اوامر الہی اور ارادہ پروردگار کی اطاعت کے بلند ترین نمونے ہیں، اور ان ہستیوں میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات اطاعت الہی کا مظہر اتم ہے۔ سچ یہ ہے کہ مجھے اپنی عربی زبان میں ایسے الفاظ ہی نہیں ملتے جن کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی شخصیت کے کمالات کو بیان کیا جا سکے۔ میں نے یہ الفاظ فرط عقیدت میں لکھے ہیں اور نہ ہی ان سے غلو کرنا مقصود ہے، اور ان الفاظ سے مجھے کسی دنیاوی فائدے کی بھی توقع نہیں ہے۔ میں نے ان الفاظ سے حقیقت اور واقعیت کا اظہار کیا ہے۔ مجھے اپنے قارئین کے متعلق یقین ہے کہ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کی عظیم شخصیت کا سلسلہ وار مطالعہ کریں گے تو وہ بھی میرے ان تاثرات کی تائید کریں گے، اور اس کتاب کے مطالعے سے حق اصلی شکل و صورت میں دکھائی دے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت کو لفظ عظیم سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ عظیم کا جو ورڈ ہے یہاں پہ سامعین انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، میں پھر سے پڑھتی ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت کو لفظ عظیم سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ لفظ ویسے بھی اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر کس و ناقص پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لفظ عظمت کلی مشکک ہے، اور عظمت کے بہت سے درجات ہیں، اور ان میں قلت و کثرت اور ذوف و شدت کا تفاوت پایا جاتا ہے، اور تفاوت کا تے الف واو تے پایا جاتا ہے، اور یہی حال فضائل و مناقب کا ہے۔ پیج 18۔ میں آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں، اور میں آپ علیہ السلام کے مقام کی عظمت کے بیان کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ میں جتنے بھی بلند ترین الفاظ کا انتخاب کروں اور طائر فکر کو پرواز میں لاؤں، پھر بھی آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات میرے بیان کردہ اوصاف سے کہیں بلند و بالا دکھائی دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں طائر فکر پرواز ہی نہیں کرتا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اپنی اس عاجزی کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ ادیبانہ طرز گفتگو کے بجائے سادہ ترین الفاظ میں ہی آپ علیہ السلام کی زندگی کے چند گوشوں پر تحریر کروں، تاکہ ہر قاری اسے آسانی سے سمجھ سکے اور مطالب کے سمجھنے میں کسی کو بھی دشواری نہ ہو، اور بھاری بھرکم الفاظ فہم مطالب میں مانے نہ ہوں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انسانی صفات کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو فضائل اور دوسری قسم کو رذائل کہا جاتا ہے۔ انسانی نفوس فطری طور پر فضائل کو پسند کرتے ہیں، اور جو ذات فضائل سے آراستہ ہو اس سے محبت کرتے ہیں۔ فضائل میں علم، شجاعت اور کرم جیسے اوصاف حمیدہ شامل ہیں۔ اس کے برعکس ہر انسان رذائل یعنی بری صفات سے نفرت کرتا ہے، اور رذائل میں لتھڑے ہوئے شخص سے ہر طبع سلیم رکھنے والا شخص کراہت محسوس کرتا ہے۔ رذائل میں جہالت، بزدلی اور بخل جیسی صفات مذمومہ شامل ہیں۔ فضائل اور رذائل لوگوں میں قلت و کثرت اور ذوف اور شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کرم کی صفت اپنے آخری درجے پر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح سے بخل کی مذموم صفت آخری حدوں تک پہنچ کر قارون کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی حال تمام فضائل اور رذائل کا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب ہم امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی ذات میں تمام صفات حمیدہ اوج کمال پر دکھائی دیتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات تمام رذائل سے دور نظر آتی ہے۔ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے یہ صرف حسن عقیدت کا اظہار نہیں ہے، اور یہ خوبی پیلی دعوی ہرگز نہیں ہے۔ پہ یہ لام چھوٹی یہ لکھا ہے، دعویٰ ہرگز نہیں ہے۔ ہم آگئے پیج 19 پر۔ کتاب ھذا کے مضامین اس کے لیے شواہد اور براہین کا کام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے بڑی حجت ہے،
اور خدا سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد تاریخ صحیح کو مضبوط دلیل کا درجہ حاصل ہے۔ اس مقام پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی بھی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ خدا کی مشیت اس امر کی متقاضی ہوئی کہ بندوں کے سامنے انسانیت کے اعلیٰ ترین نمونوں کو پیش کرے، اور وہ نمونے اتنے بے مثال ہوں کہ ان پر خدا کو ناز ہو اور انسانوں کو بھی ناز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کے 2 نمونے پیش کیے ہیں جن کی انسانیت کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خدا کی قدرت کا پہلا شاہکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قدرت الہیہ کے دوسرے شاہکار کا نام حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میرے دل میں مدت سے یہ خواہش کروٹیں لے رہی تھی کہ میں بھی خریداران یوسف میں اپنا نام لکھواؤں اور امام علیہ السلام کے کچھ مواہب و مناقب لکھوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو اپنی صلاح و فلاح کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس ناپید کنار سمندر کو کوزے میں بند کرنا ناممکن ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے 10 پہلو ہیں اور ہر پہلو اس قابل ہے کہ اس پر 10 مجلات لکھی جا سکتی ہیں۔ یہی سوچ کر میں اس کام کی جرت نہ کر سکا۔ پھر 1386 ہجری کو رمضان کا چاند طلوع ہوا۔ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت الہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور دین کی طرف توجہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس ماہ میں ہر مسلمان نیک اعمال بجا لانے کی مقدور بھر کوشش کرتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں مقیم ہمارے نوجوانوں نے ماہ مبارک کی راتوں میں دروس کا اہتمام کیا، اور دروس میں خطاب کرنے کی سعادت قسام ازل نے میرے مقدر میں لکھی۔ میں نے سوچا کہ اس ماہ کے دروس میں ایسے عنوان پر بحث کی جائے جس سے خدا کی رضا حاصل ہو اور سننے والوں کو اجر و ثواب ملے۔ ہم آ گئے پیج 20 پر۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس مبارک مہینے کے شبانہ دروس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کی جائے اور اسی عنوان کو اپنی گفتگو کا محور قرار دیا جائے، کیونکہ اس سے دینی، علمی، روحانی اور تربیتی فوائد کا حصول یقینی ہے اور یہ موضوع تمام بندگان خدا کے لیے فائدہ مند ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام پر گفتگو در حقیقت اسلام حقیقی پر گفتگو ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بیان سے اسلام کے آغاز سے علم وابستہ ہے اور ان سے اسلام کی اثر انگیزی کھل کر سامنے آتی ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مساعی میم سین الف عین چھوٹی اے کا کھل کر اظہار ہوتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی زندگی کے چند پہلوؤں پر بحث کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح سے خون کا دریا تیر کر اسلام کو بچایا تھا اور آپ علیہ السلام نے پرخطر حوادث کا مقابلہ کس انداز میں کیا تھا۔ جی ہاں، اسلام کی تاریخ میں ایسے پرخطر مواقع بھی آئے جب لوگوں کے چہروں کی رنگت اڑ گئی تھی اور دل حلقوم تک جا پہنچے تھے۔ تو ان خونی مناظر میں ابو طالب علیہ السلام کے لال کا کردار کیا تھا؟ ہم ان حوادث کے سلسلے کی ابتدا ایام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، اور اس ضمن میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخفی اور کھلی عداوت کا تذکرہ بھی کریں گے اور اسلام کو درجہ بدرجہ ملنے والی کامیابیوں کا ذکر بھی کریں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات نے اور گھمبیر شکل اختیار کر لی تھی اور تمام کفار غرق آہن ہو کر نور خدا کو بجھانے کے درپے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزوات اور قربانیوں کا دور شروع ہوا۔ عرب کی دھرتی انسانی خون سے لالہزار ہو گئی اور عرب کی وادیاں قبرستانوں میں بدل گئی تھیں۔ ان مشکل ترین مراحل میں حضرت علی علیہ السلام نے جو قائدانہ کردار ادا کیا تھا اور دین کی بقا کے لیے آپ علیہ السلام نے جو جد و جہد کی تھی، اس کا قدر تفصیلی ذکر کیا جائے گا۔ حیات پیغمبر میں اسلام کے مجاہد اعظم کی زندگی کا ایک المناک اور طویل باب یہ بھی ہے کہ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے اس مجاہد اعظم نے خانہ نشینی اختیار کر لی تھی اور روح فرسا حالات پر صبر کا
مظاہرہ کیا تھا۔ پیج 21۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، اس کے بجائے آپ علیہ السلام نے اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفادات کے تحفظ کے لیے صبر و سکوت کو ترجیح دی تھی۔ اسی حال میں آپ علیہ السلام نے تقریباً چوتھائی صدی تک زندگی بسر کی۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت اپنے بیت عصمت میں بسر ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کسی طرح کے حکومتی اور سیاسی اختیارات نہیں تھے۔ اس عرصے میں آپ علیہ السلام پر کسی طرح کی مسؤولیت کا کوئی بوجھ نہیں تھا، کیونکہ مسؤولیت کے لیے قدرت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آخرکار خلیفہ ثالث کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے اس طویل اور سیارات کا خاتمہ ہوا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اب تک سیاست مداروں نے جس شخصیت کو گمنام رکھنے کی کوشش کی تھی، اب تمام مسلمانوں کی زبان پر اسی شخصیت کا ہی نام تھا، اور غدیر کے اعلان کے بعد سے جو خلافت چھینی گئی تھی، پھر وہی خلافت آپ علیہ السلام کے قدموں میں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی مسئولیت کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قانون اسلامی کے احکام اور مختلف حالات میں احکام الہی کے تطبیق توئے بے یہ قاف کے زمانے کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی زمانے میں مخالف نظریات سے ٹکراؤ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بے انتہا مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہم قدم بقدم امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ بیان کریں گے اور آپ علیہ السلام کی شہادت تک آپ علیہ السلام کی تاریخ کا مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے عدالت الہی کے جو نمونے قائم کیے تھے، ان پر بھی ہم اختصار سے بحث کریں گے، اور ہم آپ علیہ السلام کی ان وصیتوں کو بھی بیان کریں گے کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمائی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امام علی علیہ السلام کے کچھ کلمات اور آپ علیہ السلام کے فضائل اور مکارم اخلاق کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ہم مجبور ہیں کہ ہر حادثے کی مکمل تفصیل کے بجائے صرف ان جملوں پر قناعت کریں گے کہ جن کا براہ راست امام علیہ السلام سے ارتباط ہو، اور غزوات کے مکمل بیان کے بجائے ہم حضرت علیہ السلام کے کردار پر ہی بحث کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پیج 22۔ انسانی زبان و قلم اس سے عاجز ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات کی مثال سمندر کی سی ہے جس کے اطراف تک رسائی ناممکن ہے، اور اس کی گہرائی کا ماپنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جب بھی کوئی انسان امام علیہ السلام کی شخصیت پر بحث کرنے لگتا ہے تو وہ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے غیر متناہی جہان کھڑا ہے اور وہ اس کی فضا میں پرواز کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی پرواز کے بعد اس کے پروں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں آپ علیہ السلام کی ذات لامتناہی ہے اور ہمارے افکار کی سرحدیں انتہائی محدود ہیں، تو پھر حق یہ ہے کہ اگر ہم آپ علیہ السلام کا مکمل ادراک نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے کچھ پہلوؤں کو تو اجاگر کیا جائے۔ آئیے اب ہم آپ کو صحن سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سامنے واقع جامع صافی میں لے چلتے ہیں اور حسب ذیل گفتگو سے آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرتے ہیں۔ تو سامعین، یوں پیج 22 کے اوپر جو ہم نے ابتدائیہ پڑھنے کا آغاز کیا تھا، جو کہ پیج نمبر 17 سے تھا، وہ اب مکمل ہوا۔ اب ہم پیج 23 پر پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہیڈنگ ہے کہ خدا کی قدرت لامحدود ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الکرام البرۃ۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے دروس میں ہم اس شخصیت پر گفتگو کریں گے جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور وہ شخصیت ہمارے آقا و مولا امیر کائنات ابو الحسن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز کعبے میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے کریں گے۔ البتہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے اگر تمہیدی گفتگو کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور امت قرآن ہونے کی وجہ سے ہمیں خالف ریقاف خارق عادت واقعات اور ماورا الطبعیات پر بھی ایمان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سے خارق عادت
واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان واقعات کو آپ ماورایات اور میٹافزکس اشیاء کا نام دے سکتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جن کا تعلق ماورایات سے ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم ان واقعات کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو ہر طرح کے شک و شبے سے بلند و برتر سمجھتے ہیں، اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ باطل کا قرآن میں گزر ہی نہیں ہے، اور باطل قرآن کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ مثلاً آگ کی فطرت میں جلانا شامل ہے، اور آگ کی طرف جلانے کے عمل کی نسبت ایک بدیہی الثبوت معاملہ ہے، جبکہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم آگئے پیج 24 پر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر بت توڑے تو اس وقت کے لوگوں نے حضرت علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ علیہ السلام کے جلانے کے لیے آگ روشن کی گئی اور آپ کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت خدا نے یہ ندا دی جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب خدا نے آگ سے فرمایا کہ اے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، تو نار نمرود میں اتنی ٹھنڈک پیدا ہوئی جو کہ آپ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھی، تو خدا نے فوراً آگ سے کہا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور اس نے اژدہا بن کر جادوگروں کی مصنوعی رسیوں کو نگل لیا تھا، اس کے بعد پھر وہی عصا بن گیا تھا۔ تو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات عطا کیے تھے۔ آپ پیدائشی اندھوں کو بینائی اور مبروس افراد کو تندرستی عطا کرتے تھے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 3 مقامات پر اس معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کے حالات و واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، جن سے انسان کو خدا کی لامتناہی قدرت کا یقین ہو جاتا ہے اور انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ تمام موجودات خدا کے حکم و ارادے کی پابند ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دیوار کعبہ کے شق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے۔ آئیے اب ہم اگلی ہیڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علی علیہ السلام مولود کعبہ، اس حوالے سے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد ذہ محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئیں اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ علیہ السلام علیہ نے تسبیل ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ کہا، ہم آگئے ہیں پیج 25 پہ، آئیے دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور اپنے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا۔ میں تجھے تیرے انبیاء، مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے، کہ میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرمائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور روب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شق ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی کعبے میں داخل ہوئیں اور پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ بہار الانوار جلد 9 جلد میں ہم اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبے کا دروازہ موجود تھا جہاں سے انسان کعبے میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کے بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور کل کلاں کو یہ نہ کہہ دے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ علیہ السلام علیہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔
اب آگے لکھا ہے کہ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ پیج 26 وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور شیشے سے بھی بھرا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے سینوں کو مس بھی کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ شیخ طوسی امالی میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قزب قاف عین نون بے بیٹھے ہوئے تھے اور بنی ہاشم اور بنی عبد العزا بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہاں آئیں۔ اس وقت انہیں حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئیں، انہیں درد ذہ لاحق تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ الغرض بی بی کعبے کے اندر چلی گئیں، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی، وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبے کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں کعبے میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ الغرض امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبے میں رہیں۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت کو معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہاں پر موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھا۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا۔ اب ہم پیج 27 پر بی بی کا جو مختصر خطبہ ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ نے حاضرین سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، کیا انورٹڈ کاما کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔ جب ان کے یہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصے میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج 28 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، اس تفصیل کے بعد اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے زمین کے افضل ترین حصے کا انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے، اور اگر خدا اپنے دل سے زچہ خانہ کو ممتاز کرنا چاہے تو پھر اس میں شک کیسا اور حیرت کیسی۔ اگر خدا اپنے مقرب بندوں پر عطیات و احسانات کی بارش کرے تاکہ وہ خدا کے ہاں ان کی محبوبیت کی دلیل بن جائے تو پھر اس میں کون سی قباحت ہے اور اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام کی حرم میں ولادت کا تذکرہ شیخ مفید المتوفی 431 ہجری انہوں نے اپنی کتاب ارشاد میں کیا ہے۔ اس طرح سے شیخ طوسی اور ماہر انساب علی بن ابی الغنائم اور شہید نے مزار میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سید ابن طاؤس نے مصباح اور علامہ ہلی المتوفی 736 ہجری انہوں نے اپنی کتاب کشف الحق و کشف الیقین میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ قرن دوم کے شاعر سید حجمیری نے
حضرت علیہ السلام کی ولادت پر حسب ذیل نظم قلم بند کی ہے۔ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں خدا کے حرم اور مقام امن میں جنم دیا تھا۔ وہ خاتون انتہائی عفیفہ و پاک باز تھیں۔ وہ خاتون خود بھی پاک تھیں، ان کا نومولود بھی پاک تھا اور زچہ خانہ بھی پاک تھا، جیسے آج تک دائیوں کے کپڑوں میں اس جیسے طاہر کو نہیں لپیٹا گیا۔ البتہ فرزند آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی طرح سے شاعر محمد بن منصور سرخسی نے بھی حضرت علیہ السلام کی اس فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ موصوف 6 صدی ہجری کے فرد تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انورٹڈ کامہ کہ حضرت کی ولادت کعبے کا ذکر صرف شیعہ علماء تک محدود نہیں، بہت سے سنی علماء نے بھی اس حقیقت کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو مسعودی میں مروج الذہب اور اسبات الوصیہ میں عبد الحمید خان دہلوی نے اسے سیرت الخلفاء میں لکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عبد الباقی العمری اور عبد المسیح انطاکی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وسط کعبہ میں آپ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ متفق علیہ ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی وہ خاصیت ہے جس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے۔ آپ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کی کعبے میں ولادت ہوئی۔ ہم سامعین پیج 29 پہ آ چکے ہیں۔ آگے لکھا ہے محمود آلوسی نے عبد الباقی العمری کے قصیدے کی شرح میں یہ الفاظ لکھے انورٹڈ کامہ کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا کعبے میں پیدا ہونا دنیا کا مشہور واقعہ ہے، اور اسے شیعہ سنی علماء نے نقل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کی ولادت مشہور ہے، اتنی کسی کی بھی ولادت کو شہرت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ابو الائمہ کی ولادت کے لیے کعبے سے بہتر جگہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی ولادت اس جگہ کرائی جو کہ اہل ایمان کا قبلہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اشیاء کو ان کے مناسب مقام پر رکھا، اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو نومولود کی مبارکباد دی اور اپنے فرزند کو اٹھا کر سینے سے لگایا، پھر ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام کو دیکھنے کے لیے وہ جب تشریف لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اجمال مبارک پر نومولود کی نظر پڑی تو مسکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسا کہ 1 سال کا بچہ مسکرا رہا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ابن ام کو اٹھایا اور آپ علیہ السلام کو بوسے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مولود ذی جود کی ولادت پر خدا کی حمد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الہی سے جانتے تھے کہ یہی مولود آپ علیہ السلام کا بھائی اور وزیر ہوگا، اور یہی بچہ اول المومنین ہوگا، اور یہی معصوم بچہ مستقبل میں دین خداوندی کی ترویج و تبلیغ کرے گا۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 30 پہ، لکھا ہے الغرض اس معصوم بچے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور اس کے بعد نومولود نے ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ آیات سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک ہیں۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کامہ، یقیناً ان اہل ایمان نے فلاح پائی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ جو ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے جنسی تسکین تلاش کرے تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہ جو کہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے جو کہ فردوس کی وراثت پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انورٹڈ کامہ کلوز۔ یہ ہم نے سورہ مومنون کی آیت 1 سے 11 تک پڑھی کہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کی تھی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بھائی کی زبان سے یہ آیات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، پیج 31 پہ ہم آ گئے ہیں کہ انورٹڈ کامہ کے فلاح پانے والوں کا امیر تو ہے، اور تو انہیں اپنے علوم کا رزق فراہم کرے گا اور وہ حاصل کریں گے۔ خدا کی قسم تو ان کا رہبر ہے اور تیرے ہی ذریعے سے وہ ہدایت پائیں گے۔ انورٹڈ کامہ کلوز۔ رئیس مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں بہت بڑی خیرات کا اہتمام کیا اور منادی کرائی۔
کہ لوگو آؤ میرے فرزند کی پیدائش کے ولیمے میں شرکت کرو۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ بیضۃ البلد ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند کی پیدائش پر 300 اونٹ اور 1000 گائے اور بکریاں ذبح کرائیں اور اہل مکہ کو عظیم ولیمہ دیا اور لوگوں سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو میرے فرزند کے ولیمے میں شرکت کا خواہش مند ہے تو وہ آئے اور بیت اللہ کے گرد 7 اشواط الف شین واو الف توئے پر مشتمل طواف کرے اور میرے فرزند پر سلام کرے، اللہ نے میرے بیٹے کو شرف عطا کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ الفاظ بہار الانوار کے جلد نمبر 9 سے لیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر اسی صفحے پر لکھا ہے کہ دو سوال اور ان کے جواب، آئیے ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے اس مقام پر 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 3 دن کی عمر میں کس طرح کلام کیا، اور سوال نمبر 2 کہ انہوں نے پیدائش کے بعد قرآن کیسے پڑھا، جبکہ اس وقت تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو سامعین، یہ سوالات کر کے میں اس آڈیو کا اختتام کر رہی ہوں، اور ان سوالات کے جوابات ہم اگلی آڈیو میں انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں۔ آئیے اب مجھے اجازت دیجیے اور چلیے اگلی آڈیو کی طرف۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔